بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 782 میں خلیفہ ہارون الرشید کی شادی اپنی چاچا زادی زبیدہ خاتون سے ہوئی۔ زبیدہ خاتون اپنی خوبصورتی اور ذہانت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ تھیں۔ ملکہ زبیدہ نے بہت جلد ہی دربار خلافت میں اپنا ایک بہت اعلیٰ مقام بنا لیا، جس کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلوں میں ملکہ زبیدہ سے مشورہ لیا جاتا۔ بغداد میں ہر طرف ملکہ زبیدہ کی شہرت کا طوطی بولنے لگا، یہ وہی نیک سیرت خاتون ملکہ زبیدہ بنت جعفر ہے جس نے اہل مکہ کے درپیش مسائل اور پانی کی قلت کو دیکھا تو ملکہ نے میدان عرفات اور شہر مکہ کو پانی دینے کے لیے ایک نہر بنوائی جو بعد میں نہر زبیدہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ شادی کے 5 سال بعد یعنی 787 میں اللہ پاک نے خلیفہ ہارون الرشید اور ملکہ زبیدہ کو ایک چاند سا بیٹا عطا فرمایا جس کا نام امین رکھا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی ایک خوبصورت کنیز مراجل نامی خاتون سے نکاح کر لیا۔ مراجل خاتون سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام محمود الرشید رکھا گیا۔ یہ کنیز خراسان کے گورنر علی بن عیسیٰ نے خلیفہ ہارون الرشید کو خوش کرنے کے لیے بطور تحفے میں دی تھی۔ محمود الرشید کی پیدائش کے بعد چند ماہ بعد ہی اس کی والدہ یعنی مراجل نامی کنیز اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ جب یہ دونوں بچے 5 سال کے ہوئے تو خلیفہ ہارون نے ملکہ زبیدہ کے بیٹے امین اور مراجل کے بیٹے محمود دونوں کو ایک ہی مدرسے میں تعلیم و تربیت کے لیے بھیج دیا۔ کچھ سالوں بعد خلیفہ ہارون الرشید اپنے خاص وزیروں کو لے کر اپنے بچوں کے مدرسے کی طرف ان سے ملنے کے لیے گئے۔ رستے میں خلیفہ کو حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ مل گئے۔ خلیفہ کے وزیروں نے زبردستی ان کو اپنے ساتھ اونٹ پر سوار کر لیا۔ چنانچہ حضرت بہلول دنا رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ کے ساتھ ان کے بیٹے امین اور محمود کے مکتب پہنچ گئے۔ مکتب پہنچ کر خلیفہ نے استاد سے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ذہانت کے بارے میں دریافت کیا تو بچوں کے استاد محترم کہنے لگے، علی جا، آپ کا بیٹا امین عورتوں کی سردار ملکہ زبیدہ خاتون جیسی ہوشیار اور عقل مند خاتون کا بیٹا ہے، لیکن افسوس سے وہ بہت کند ذہن ہے، اسے کچھ بھی جلد سمجھ نہیں آتا ہے، جبکہ محمود جو کہ ایک کنیز کا بیٹا ہے وہ بہت ذہین، دانش مند اور باوقار ہے۔ خلیفہ وقت کہنے لگے، حیرت کی بات ہے، دونوں ہی میرے بیٹے ہیں لیکن دونوں کی ذہنیت میں اتنا فرق کیسے ہو سکتا ہے؟ تم بغیر ثبوت اتنی بڑی بات کیسے کر سکتے ہو؟ خلیفہ نے غصے کا اظہار کیا تو بچوں کے استاد کہنے لگے، علی جان، دونوں بچے تفریح کے لیے باہر گئے ہوئے ہیں، میں دونوں کی جگہ ایک کاغذ چھپا کر رکھ دیتا ہوں، جب دونوں واپس آئیں تو آپ خود ملاحظہ فرما لیجئے گا۔ کچھ دیر بعد بچے مکتب میں داخل ہوئے اور اپنے والد محترم کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور اپنے والد کے گلے ملنے کے بعد دونوں بچے اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے جو ان کے استاد نے دونوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی، اور جہاں پر استاد نے ایک ایک موٹا کاغذ چھپا دیا تھا۔ محمود نے بیٹھتے ہی کچھ پریشان ہو کر ادھر ادھر جبکہ امین اپنی جگہ آرام سے بیٹھا رہا۔ کیا بات ہے محمود، کچھ بے چین نظر آتے ہو؟ آخرکار استاد نے محمود کی بے چینی کی وجہ پوچھ ہی لی۔ استاد محترم، میں اپنے بیٹھنے کی جگہ میں کچھ تبدیلی محسوس کر رہا ہوں، مگر کچھ سمجھ نہیں پا رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری جگہ کاغذ بھر اوپر ہو گئی ہے یا چھت کاغذ بھر نیچے آ گئی ہے۔ امین، کیا تمہیں بھی کوئی تبدیلی محسوس ہو رہی ہے؟ امین نے جواب دیا، نہیں استاد محترم۔ خلیفہ تو جیسے ہی دم بخود ہو کر رہ گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ حضرت بہلول رحمۃ اللہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ بچوں کے استاد بولے، علی جا، اگر اجازت ہو تو دوسرے کمرے میں چلتے ہیں۔ وہ بچوں کو چھوڑ کر دوسرے کمرے میں چلے گئے۔ خلیفہ نے حیرت زدہ ہو کر کہا، آخر ماجرا کیا ہے؟ امین کی ماں زبیدہ عرب کی ذہین ترین عورتوں میں سے ہے،
اس کا کوئی مقابلہ نہیں۔ مگر اس کا بیٹا حضرت بلال تب سے خاموش کھڑے تھے۔ بول پڑے، علی جا اگر اجازت دیں تو میں اس ثواب بیان کروں؟ ہاں ہاں ضرور کرو۔ خلیفہ بلال کی طرف متوجہ ہوا۔ اولاد کی دانش مندی اور ذہانت کے بڑے دو ثواب ہوتے ہیں۔ خلیفہ دلچسپی سے حضرت بلال کی بات سننے لگا۔ حضرت بلال کہنے لگے کہ اولاد کی ذہانت، پھرتی اور دانش مندی کا پہلا ثواب یہ ہے کہ عورت اور مرد کے درمیان فطری ربابت اور خواہش ہو تو ان کی اولاد ہوشیار، ذہین اور دانش مند ہوتی ہے۔ دوم یہ کہ عورت اور مرد مختلف خاندان سے ہوں، ان کی اولاد میں عقل اور دانش مندی کی فراوانی ہوتی ہے۔ خلیفہ جلدی سے بولے، اس کی کوئی دلیل ہے تو بیان کرو۔ دلیل کے بغیر میں کیسے مان لوں؟ خلیفہ نے بلال سے وضاحت طلب کی۔ اس کی مثال درختوں اور جانوروں میں نظر آتی ہے۔ حضرت بلال نے وضاحت بیان کرنا شروع کی۔ اگر پھل کے درخت میں کسی دوسرے پھل کا پیوند لگا دیا جائے نہایت لذیذ عمدہ پھل پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح گھوڑے اور گدھے کے ملاپ سے خچر پیدا ہوتا ہے جس کی ہوشیاری، پھرتی اور طاقت کا جواب نہیں۔ اب علی جا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امین میں جو ذہانت محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ اس کی والدہ اور آپ کی رشتہ داری ہے، جبکہ محمود کی ماں دوسرے قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ خون کے لحاظ سے آپ میں اور اس میں جو فرق ہے وہی مامون کی ذہانت اور دانش مندی کا ثواب ہے۔ خلیفہ نے جب یہ ساری تفصیل ایک ایسے شخص سے سنی جسے سارے شہر کے لوگ دیوانہ کہتے تھے تو بہت خوش ہوا۔ بچوں کو استاد بھی بلال کی تعریف کرنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اسے لائک اینڈ شیئر کیجیے۔ Thanks for watching. If you like our videos then please like and share with other peoples. Please subscribe to my channel Mastoran TV for more good videos.